اچھا، اسی طرح سے سفر میں انسان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سفر میں خوف زدہ ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا امیگریشن ہی کے معاملات میں کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آدمی کسی دوسرے ملک میں پریشان ہو گیا، پھنس گیا وہاں پر. جہاز میں کوئی خرابی ہو گئی، اس کے جہاز اڑ رہا ہے اور خرابی کوئی واقع ہو گئی. سفر میں مثلا بیمار پڑ گیا، یا کوئی بھی اور پریشانی جو عام طور پر سفروں میں ہوتی. تو کتاب ایک ہے خاص اس میں خواص الآیات کے نام سے. اس میں یہ ہے کہ مسافر کو اگر کوئی چیز خوفزدہ یا وحشت زدہ کرے کسی بھی وجہ سے، کہ جو اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس میں ایک عمل بڑا کہا جاتا ہے کہ بہت مجرب ہے، کہ وہ اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچ لے. ایک لکیر کھینچ لے اپنے اطراف میں، اور اس لکیر پر آیت الکرسی، سورہ قل هو اللہ احد، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 یہ پڑھ دے. اور اس میں ہے بھی یہ سورہ توبہ کی آیت 51 میں کہ تم کہہ دو کہ تم تک کوئی چیز نہیں پہنچتی مگر اللہ نے وہ چیز جو تمہارے لیے لکھ دی ہو، اور وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین تو اللہ ہی پر توکل کرتے. جب کوئی شخص یہ عمل کرے گا، یعنی مسافر بہت ساری چیزوں سے جو میں نے بھی آپ کو ذکر کی، خوف زدہ ہے، وحشت زدہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچنے کا اسے کوئی اندیشہ ہو گیا ہے، کسی ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں کوئی چور ڈاکو وغیرہ ٹائپ کے ہیں، تو اپنے ارد گرد ایک لکیر کھینچے اور اس پر آیت الکرسی، سورہ توحید، سورہ ناس، فلق اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 پڑھے. اس لحاظ سے یہ چیزیں ظاہر یاد تو نہیں ہو سکتی. مسافر کو چاہیے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا قرآن بھی رکھے، یا آج کل تو موبائل فونز کے اندر بھی ہوتا ہے، پہلے اس میں آیت نمبر 51 اس کی پڑھ لے، تو اسے کوئی بھی چیز، وہ بالکل امان میں ہوگا اور کوئی بھی شخص یا چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ مسافر کے اعتبار سے مختلف قسم کے جو خوف ہیں ان سے بچنے کا ایک عمل بتایا گیا.